Redefining education, regaining struggle, renovating society. SIO, awakening the nation. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ علامہ اقبال فلاسفر تھے۔ علامہ اقبال کو اپنے وقت کے سب سے بڑے فلاسفرز ان کی صحبت ملی، انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ کیا، اور اس طرح سے انہوں نے ویسٹ کے فلسفے کو سمجھا، انہوں نے قرآن مجید سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کیا، اور انہوں نے اسلام کو سمجھا، اور پھر انہوں نے اس دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے شاعری کی ہے دوستو۔ اور ان کی شاعری کا ایک بہت ہی اہم حصہ وہ جو ہے وہ یہ عشق کا فلسفہ ہے۔ علامہ اقبال کا بھی اگر آپ ان کو پڑھیں گے دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سب سمجھ میں نہیں آئے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو مزہ نہ آئے۔ اے حرم کرتبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت وجود۔ تو دوستو دیکھیے، علامہ اقبال اس مسجد کو دیکھ کے اس کے اندر لوگوں کا عشق دیکھتے ہیں، اللہ سے عشق، کہ جس نے ان سے وہ مسجد اسپین میں جا کر کے تعمیر کرائی۔ تو ایک تو وہ مجازی عشق ہے کہ جب انسان اپنے محبوب کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور تڑپتا ہے اور تارے گنتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ ایک صوفیانہ عشق ہے کہ جس میں لوگ یہ اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک عشق کا کمال یہ ہے کہ مادی وجود ختم ہو جائے، اسی لیے وہ طرح طرح کی مشکل ریاضتوں میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ لیکن اقبال کا عشق سب سے نرالا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی، یعنی یہ کہ وہ ستاروں کو دیکھ کے اپنے محبوب کے غم میں نہیں روتا، بلکہ اس کو ستاروں کی خاموشی رلاتی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، نرالا عشق ہے میرا، نرالے میرے نالے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، یعنی یہ تڑپنے اور فنا ہونے والا چکر نہیں ہے، بلکہ یہ مقام پیدا کرنے والی سلسلہ ہے۔ علامہ اقبال کے اشعار میں دیکھیں، عشق کی گرمی سے ہے مار گئے کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشائے ذات، عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، علم سے پیدا سوال، عشق ہے پنہا جواب۔ عقل سوال پیدا کرتی ہے، تذبذب والی بات، عقل تذبذب کا شکار ہوتی ہے، اور جو ہے وہ عشق اس سے محفوظ و معمون رہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی، یعنی یہ کہ جو ہماری آرام طلبی ہے وہ ہمارے عشق اور جنون کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یعنی یہ جوانی جو ہے یہ بچا بچا کے رکھنے کی چیز نہیں ہے کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے یہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کا ہاتھ دیکھا، سخت ہاتھ تھا، محنت کا ہاتھ، آپ نے اس کو چوم لیا، شکستہ ہاتھ کو چوما، بچا بچا کے رکھے ہوئے ہاتھ کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اللہ غایتنا اللہ اللہ، اللہ غایتنا، اللہ غایتنا، والقرآن دستورنا، والقرآن دستورنا۔